ہم 3 بہنیں تھیں، میں، سائرہ، شمائلہ اور کرن۔ ہم سب سے چھوٹی تھیں۔ ہم تینوں امی ابو کی بہت لاڈلی تھیں، لیکن ابو ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ہم نے ابو سے کوئی فرمائش کی ہو اور ابو نے وہ پوری نہ کی ہو۔ امی اگر کبھی کسی شرارت پر ہمیں ڈانٹ بھی دیتی تو ابو امی کو چپ کرا دیتے، کہتے نہ کہا کرو کچھ میری پریوں کو، انہیں چہکنے دیا کرو۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرا بچپن سے ہی رشتہ ماموں کے گھر ان کے بیٹے سے طے ہو گیا تھا۔ ماموں امریکہ ہوتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ ہمارے بچپن میں ہی ماموں کا امریکہ میں انتقال ہو گیا تھا۔ مومانی ماموں کے انتقال کے بعد پاکستان نہ آ سکیں۔ ان کی اور ہماری بس ویڈیو کال پر ہی بات ہوتی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، شہریار، جو میرا منگیتر تھا۔ مجھ سے چھوٹی بہن شمائلہ جو ابھی 15 سال کی تھی، اور اس سے چھوٹی کرن 6 سال کی تھی۔ کچھ دنوں سے اس کو بخار ہو رہا تھا۔ ابو کبھی لاپرواہی نہیں کرتے تھے ہماری طرف سے، لہٰذا اب بھی کرن کو بخار ہوا تو اس کا مکمل چیک اپ کروایا، روزانہ دوائی دیتے، مگر اس کی حالت نہ سنبھل رہی تھی۔ اور ایک صبح وہ سوتی رہ گئی۔ اس کی اچانک موت نے ہم سب کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ابو تو بہت ہی پریشان رہنے لگے تھے، مگر ہماری حالت دیکھ کر انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ کرن کی موت کے 3 مہینے بعد مومانی کا فون آیا اور انہوں نے امی ابو سے میری رخصتی کی بات کی۔ انہوں نے کہا ہم اگلے مہینے آ رہے ہیں، لہٰذا سائرہ کو ساتھ ہی لے جائیں گے۔ امی ابو راضی ہو گئے، مگر پیپرز بنوانے کے لیے میرا نکاح پہلے کرنا تھا، لہٰذا ویڈیو کال پر میرا نکاح کر دیا گیا تاکہ رخصتی سے پہلے پیپر کمپلیٹ ہو جائیں۔ نکاح کے بعد میرے بہن اور امی بہت اداس رہنے لگی۔ وہ کہتے کتنے اداس ہو جائیں گے تمہارے بغیر، گھر کتنا سونا ہو جائے گا۔ میں خود بھی کافی خوف کھاتی تھی، ڈر لگتا تھا امی ابو اپنی جان سے پیاری بہن کو چھوڑ کر اتنی دور چلی جاؤں گی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ میری مہندی سے ایک دن پہلے ہی مومانی شہریار کے ساتھ پاکستان آ گئے۔ وہ بڑے ماموں کے گھر اترے، وہیں سے فنکشن ہونا تھا۔ شام میں مومانی شہریار کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی۔ مومانی تو مجھے دیکھ کر ہی صدقے واری جا رہی تھی۔ وہی میری نظر شہریار پر پڑی۔ میں بس دیکھتی ہی رہ گئی، پہلی نظر میں ہی اپنا دل دے بیٹھی۔ شہریار بھی ہینڈسم، گریسفل پرسنالٹی کا مالک تھا۔ جہاں میں شہریار کو دیکھ رہی تھی، وہیں وہ بھی کھڑا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مومانی مہندی، بارات اور ولیمے کے جوڑے بھی ساتھ لے کر آئی تھی، گو کہ وہ تو آج ہی پاکستان آئی تھی، مگر انہوں نے بڑی مومانی سے کہہ کر میری ساری شاپنگ کروا لی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے بڑی مومانی نے سب کچھ لا چکی تھی۔ خیر خیریت سے فنکشن ہوئے اور میں شہریار کے ساتھ رخصت ہو کے بڑے ماموں کے گھر آ گئی۔ یہاں 15 دن رہ کر میں مومانی اور شہریار کے ساتھ امریکہ روانہ ہو گئی۔ امریکہ آتے ہی مجھے محسوس ہوا مومانی اور شہریار بدل گئے ہیں۔ وہ مجھے پیچھے چھوڑ کر خود آگے آگے جا رہے تھے۔ گھر میں بھی خود سامان لے کر میں داخل ہوئی۔ کسی نے بھی مجھے ویلکم نہ کیا اور آتے ساتھ ہی مجھے گھر کے کاموں میں الجھا دیا۔ شہریار کو تو میرے پاس بیٹھنے کی بھی فرصت نہ ہوتی تھی۔ مومانی جان خود تو سارا دن ٹی وی لیپ ٹاپ پر گزار دیتی اور مجھے گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی۔ مجھے یہاں آئے 3 ماہ ہو چکے، مگر مجھے ابھی تک اپنے گھر امی ابو سے بات نہیں کرنے دیتے تھے۔ 1 یا 2 بار ہی مختصر سی بات ہوئی۔ شہریار نے تو گھر آتے ہی مجھے سنا دیا کہ سائرہ کوئی بچہ پیدا کرنے کی جلدی مت کرنا، یہاں بہت اخراجات ہیں، ابھی میرا بزنس بہت نقصان میں ہے۔ میں کیا کہتی، بس خاموش رہی۔ کچھ دنوں بعد شہریار کہنے لگے میرا کاروبار ڈوب گیا، لاکھوں کا قرض ہے مجھ پر۔ مجھے کہتے تم بھی جاب کرو، میں مل کر کام کریں گے تو قرضہ اتر جائے گا اور گھر کے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ میں راضی ہو گئی۔ مجھے شہریار نے ایک ریسٹورنٹ میں جاب دلوا دی۔ میں سارا دن کام کر کے شام میں جب گھر آتی تو مومانی سر پکڑ کر بیٹھی ہوتی اور کہتی میرا تو سر درد سے پھٹ رہا ہے، کچن میں برتن رکھے ہیں، تم دھو دینا اور ہانڈی بھی پکا لینا۔ بات یہاں تک بھی ہوتی تو میں برداشت کر رہی تھی، مگر ایک دن تو شہریار اور مومانی نے حد ہی کر دی۔ مجھے یہ کہہ کر گھر سے لے گئے کہ شہریار کے دوست نے دعوت رکھی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ہمیں انوائٹ کیا۔ میں تو بہت ہی خوش ہوئی، پہلی بار شہریار کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو شہریار کے دوست اور اس کی بیوی نے ہمیں ویلکم کیا، بہت اچھے سے مہمان نوازی کی۔ کھانے کے بعد شہریار اور مومانی یہ کہہ کر مجھے وہاں چھوڑ گئے
کہ قریب ہی ہاسپٹل ہے, امی کا چیک اپ کروا کے آتے ہیں, بس 10 منٹ میں آتے ہیں. وہ تو یہ کہہ کر چلے گئے, لیکن میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا, معلوم نہیں کیوں مگر کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی. میں اسی پریشانی میں اٹھی کہ باہر دیکھوں شاید شہریار مومانی آ گئے ہوں, مگر وہاں سے اٹھتے ہی ساتھ والے کمرے سے باتوں کی آوازیں آئیں. جب میں وہاں سے گزری تو کوئی میرا نام لے کر بات کر رہا تھا. اپنا نام سن کر میں وہیں کھڑی ہو گئی, باتیں سننے لگی. شہریار کا دوست اور اس کی بیوی باتیں کر رہے تھے. بڑا اچھا مال ملا ہے آپ کی شہریار سے, ہم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا, کل ہی سائرہ کو مارکیٹ لے جائیں گے, اس کے اچھے دام ملیں گے. میں یہ سب سن کر چکرا گئی, یعنی کہ شہریار اور مومانی نے مجھے بیچ دیا. ان کے ہاتھوں میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر ضبط کیا اور وہاں سے بھاگنے کا رستہ دیکھنے لگی, اور آخرکار میں بھاگنے میں کامیاب ہو گئی. یہ جگہ شہر سے کافی دور ویرانے میں تھی, اور میں جنگل سے گزرتی ہوئی بس سامنے بھاگے جا رہی تھی. میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا, کہ جیسے میں نے اگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کی ہو جاؤں گی. بھاگتے بھاگتے میں ایک گاڑی سے ٹکرائی اور بے ہوش ہو گئی. جب میں ہوش میں آئی تو خود کو کسی کمرے میں پایا. میں ڈر گئی کہ شاید ان لوگوں نے مجھے ڈھونڈ لیا اور واپس وہیں آ گئی ہوں. تبھی ایک نرم سی آواز نے مجھے چونکا دیا. یہ کوئی ایک بزرگ خاتون تھی, جو کہ دیکھنے میں کوئی 60-65 کی لگ رہی تھی. ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے. ان دونوں نے مجھے سنبھالا, بٹھا کر جوس پلایا. یہ کوئی پاکستانی فیملی تھی شاید, تبھی اتنی صاف اردو بول رہے تھے. وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا ہوا, کیوں اتنے ویرانے میں اکیلے بھاگ رہی تھی. تب میں رونے لگی تو بوڑھی خاتون نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا, بیٹا پریشان نہ ہو, تم محفوظ ہاتھوں میں ہو, گھبراؤ مت, ہمیں سب بتاؤ, شاید ہم تمہاری کوئی مدد کر سکیں. تب میں نے انہیں ساری بات بتائی. انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ پریشان مت ہو, میرے یہاں بہت سے وکیل دوست ہیں, تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. انہوں نے پاکستان امی ابو سے بات کروائی. جب میں نے ابو کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا تو انہیں بہت غصہ آیا. ابو نے کہا, میں جلد تمہیں پاکستان بلواتا ہوں, تم فکر مت کرنا. ان بزرگوں نے شہریار اور مومانی کے خلاف قانونی کارروائی کی, اور شہریار اور مومانی گرفتار ہو گئے, کیونکہ ان کے خلاف دھوکہ فراڈ کے اور بھی بہت سے کیسز سامنے آئے تھے. اور چند دنوں میں ہی میں اپنے امی ابو کے پاس واپس پاکستان آ گئی. امی ابو سے مل کر میری جان میں جان آئی. شمائلہ, میں گلے لگ کر بہت رہے. اس بات کو تقریباً 3 سال ہو گئے, مگر ابو ابھی بھی یہ سوچ کر غمزدہ ہوتے ہیں, اتنے نازوں میں پلی میری بیٹی کتنے بڑے دکھ سہ کر آئی. امی میری شادی دوبارہ کرنا چاہتی تھی, مگر میں راضی نہ ہوتی تھی. میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی. جبکہ شمائلہ کی شادی کر دی, وہ ماشاءاللہ اپنے گھر میں بہت خوش, اور میں امی ابو کو خدمت کر کے بہت سکون محسوس کرتی. میں نے راتوں کو امی ابو کو اٹھ کر جا نماز پر روتے دیکھا. وہ میرے نصیب کے لیے دعائیں کرتے. ابو کو ہمیشہ سنا, یا رب مجھے تیری یہ دی ہوئی نعمتیں بہت عزیز ہیں, رب کا یا رب ان کے نصیب روشن کر, مجھے ان کا مزید دکھ مت دکھانا. اور آخرکار امی ابو کی دعائیں قبول ہوئیں. میرے رشتہ فواد سے ہو گیا. فواد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا. اس کے ساتھ ایک اس کی بڑی ماں تھی. فواد کی بیوی اور بچے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے. میری شادی فواد سے ہو گئی. فواد نے بہت اچھے طریقے سے میرا خیال رکھا. انہوں نے میری بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دیا. آج میری شادی کو 2 سال ہو چکے. میری ایک بیٹی, امی ابو مجھے اس حال میں خوش دیکھ کر بہت سکون محسوس کرتے.